ایک شخص کی دشمنی میں آپ کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں، آپ صرف وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جس سے صرف ایک شخص کو ہم شکست دے سکیں، آپ اس ایک شخص کو شکست نہیں دے سکے۔ آج عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم کھڑی ہے تو اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے عمران خان، قیدی نمبر 804۔ مگر آپ سارے وہ مقتدر ادارے، وہ بونے سیاستدان، وہ الیکشن کمیشن اور وہ بے ضمیر منصف جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی، آج وہ دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ لیکن قوم آج اکٹھی ہے عوامی انقلاب کے لیے۔ تنخواہیں اور براعات میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں عوام کے ووٹوں کے اوپر، عوام کے حقوق کے اوپر، عوام کے کروڑوں عوام کے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی سرعام کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج ڈاکہ زنی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ تو آپ واچ ڈاگز ہیں، آپ آج ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ جس شخص نے 1,05,000 ووٹ لیا اور اس کے مد مقابل نے 51,000 ووٹ لیا، یعنی خالی فرق 53,000 کا ہے، یہ کہتے ہیں وہ اس کو ہم جتا دیتے ہیں اور آپ کو ہرا دیتے ہیں۔ صرف میرا نہیں، اسی طرح عامر مغل کا، اسی طرح علی بخاری کا، اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا، تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق حکمرانی ہے، آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس سلسلے کو ریورس کر دیا ہے، آپ نے اگر گورے انگریزوں کی جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیے ہیں، اور ان لوگوں سے ذریعے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کہ نہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو یہ جائز ہے، آپ چوری کرو یہ جائز ہے، آپ ڈاکہ اور چوری کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو سر کی آنکھوں کا تاج بناؤ یہ جائز ہے، اور جو آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈالو وہ جائز ہے۔ لوگوں کے حقوق جس کو لوگ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کہیں وہی شخص تمہارا ہم بادشاہ بنائیں گے، نمائندہ بنائیں گے، تمہارا منتخب نمائندہ کہلایا جائے گا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں الیکشن کو چوری کیا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں وہاں رول آف لا نہیں ہوتا۔ اگر رول آف لا اور نظام انصاف آپ نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال اپنے پاکستان میں کر دینی ہے، جس کو آج صرف آپ کا نیشنل لیول کا میڈیا، سوشل ڈیجیٹل میڈیا، بلکہ اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں آپ کا تماشا اڑا رہا ہے، آپ کا بدنما داغ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ مخلص اگر ہیں تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہے؟ کیا اگر آپ نے عوامی انقلاب کا راستہ روکا تو عوام پھر اٹھے گی اور ان لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دے گی۔ اور میں ایک بات آخر میں یہ کہوں گا، آج بھی وقت ہے، یہ پکے کے ڈاکو جن کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو میں آج بھی غیرت موجود ہے، وہ آدھا منہ چھپاتے ہیں یا پورا منہ چھپاتے ہیں، اور وہ ڈاکہ ڈال کے جنگلوں میں جا گھستے ہیں اور چھپتے ہیں۔ مگر پکے کے ڈاکو نے آج نیا وتیرہ اڈاپٹ کر لیا ہے، جو پہلے آدھا منہ چھپایا کرتے تھے انہوں نے وہ بھی چھپانا بند کر دیا، اور ڈاکو ڈکیتی کر کے کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے
لوگوں کے ووٹوں کو چرا کے اور اپنے آپ کو جعلی طریقے سے نمائندہ بنا کے آج بے شرمی اور بغیرتی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے وہ دھمال ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سرعام ڈال رہے ہو جس کی پوری قوم گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے، پھر اس ڈاکہ زنی پہ آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بغیرتی کے ساتھ اس کو آپ ایکسیپٹ کرا رہے ہو کہ ہم بغیرت بھی ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے۔ یہ قابل افسوس ہے۔ اس سے ہماری قوم کو ایک سبق دیا ہے عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق بالآخر انشاءاللہ فتح یاب ہوگا۔ میں آخری بات، اس وقت بھی وقت ہے، جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو۔ وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 25 کروڑ عوام پہ ترس کھاؤ، 25 کروڑ عوام کا معاشی تباہی آپ نے جو پی ڈی ایم 1 کی صورت میں کی ہے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں اس سے بدتر ہوگی۔ نہ تم حکومت چلا سکو گے، نہ تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہم تباہی کے دہانے پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ اس 25 کروڑ عوام صرف نہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ یہ ملک میرا آپ کا ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبئی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے، مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا، نہ لندن میں سکون ملے گا، نہ دبئی میں سکون ملے گا۔ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا۔ اس لیے اس ملک کو، کروڑوں لوگوں کو، ان کے فیوچر کے لیے آپ اچھی پالیسیاں بناؤ اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا محفوظ بناؤ۔ شکریہ۔ ایک منٹ، عامر مغل صاحب ذرا بات کر لیں۔ عامر مغل صاحب NA 46 کے MNA